اب الواح موسیٰ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تختیاں، کون سی تختیاں؟ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ وہ اللہ پاک سے باتیں کرتے تھے۔ اسی بات کی کوالٹی کی وجہ سے انہیں یہ ٹائٹل دیا گیا تھا کلیم اللہ کا۔ اب کلیم اللہ کا ٹائٹل اسی وجہ سے دیا گیا تھا نا، کلام یعنی اللہ پاک سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور کے پہاڑ پر جاتے اور وہاں پر اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے۔ سوچیں کتنی بڑی کوالٹی ہے کہ اتنی اونچی ذات، اللہ پاک کی ذات، جنہوں نے سب کو پیدا فرمایا، پورے جہان کو بنایا، ہر ایک مخلوق کو پیدا کیا، ان سے ڈائریکٹ بات کرنا کتنا زبردست لگتا ہے اور کتنا اعلیٰ مقام ہے یہ۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے، اللہ پاک نے جو ان پر اپنا کلام نازل فرمایا، جو جیسے ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا تو اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے تختیاں بنائی تھیں۔ غالباً ان تختیوں کی تعداد 7 تھی۔ وہ تختیاں پتھر کی بنی ہوئی تھی اور ان پتھر کی تختیوں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کلام کو لکھ لیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تختیوں کو الواح موسیٰ کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تختیوں کو جب پڑھا، اس کلام کو پڑھا، تو پھر اللہ پاک سے انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ دراصل ان تختیوں میں انہوں نے ہمارے بارے میں، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 ایسی کوالٹیز پڑھی تھیں جنہیں دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے پھر اللہ پاک سے ایک التجا کی۔ وہ کیا التجا کی؟ پہلے آپ ان 7 کوالٹیز کو سمجھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے یہ التجا کی کہ یا اللہ پاک، میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی آخر میں جو کہ نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ یا اللہ پاک، وہ امت میری امت ہو، یعنی مجھے وہ امت عطا کر دیجئے اور میری ہی امت اس امت کو بنا دیجئے کہ وہ آخری امت میری امت ہو۔ لیکن آپ پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ ساری کی ساری 7 کوالٹیز جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے بیان کی تو اللہ پاک کا جواب ایک ہی آیا۔ اب وہ جواب کیا تھا وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات یہ بتائی کہ وہ جو امت ہوگی وہ کیا کریں گے کہ انہیں یہ کوالٹی حاصل ہوگی کہ وہ آپ کے کلام کو سینوں میں محفوظ کر لیں گے، یعنی یاد کر لیں گے۔ اچھا، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سے پہلے یعنی امت محمدیہ سے پہلے جتنا بھی کلام نازل ہوتا تھا تو انہیں اس چیز کی یہ کوالٹی حاصل نہیں تھی کہ وہ اس کلام کو میمورائز کر سکیں۔ ٹھیک یہی وجہ ہے کہ اس کلام میں تحریفات ہو گئیں، تحریف کر دی گئی، کیونکہ جب وہ تھا نہیں تو یاد تو انہیں نہیں تھا۔ تو یا اللہ پاک، وہ امت میری امت کو بنا دیجئے۔ پھر نمبر 3 پہ انہوں نے کہا کہ وہ امت جو ہوگی وہ اگر ابھی کوئی نیک عمل کا ارادہ کرے گی اور ایک عمل کرے گی نہیں تو انہیں ایک نیکی ملے گی، اور اگر وہ کوئی عمل کر لے گی، کوئی نیک عمل کریں گے تو اس کا ثواب انہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا۔ تو یا اللہ پاک، وہ امت میری امت ہو۔ اس کے بعد نمبر 4 پر انہوں نے بات کی کہ وہ جو امت ہوگی وہ اپنے صدقات یا اپنے نذرانے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا کہ صدقات ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، جو یعنی کہ حاجت مند ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، اسے ہم دے دیتے ہیں اور اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ اپنے صدقات کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ آتی تھی اور ان چیزوں کو، ان صدقات کو، نذرانے کو جلا دیتی تھی، اور اگر وہ جل گیا تو سمجھیں یہ قبول ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں بھی جلا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اسے اٹھا لیں گے، وہ اسے پھر بھی نہیں لے سکتے، اور پھر کوئی چرند پرند یا اس طرح کے دوسرے جانور ان چیزوں کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو تو یہ کوالٹی ملے گی کہ یا اللہ پاک، میری امت کو ایسی امت بنا دے، یعنی کہ وہ امت میری امت ہو۔ نمبر 5 پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، وہ آئیں گے تو سب سے آخر میں، یعنی آخری امت ہوگی، لیکن وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تو یا اللہ پاک، وہ امت میری امت ہو۔ یہ ریکویسٹ ہو رہی ہے۔ نمبر 6 پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، یعنی ایک شخص دوسرے کی شفاعت کرے گا اور دوسرا پہلے کی شفاعت کرے گا۔ انہیں یہ برتری حاصل ہوگی کہ وہ شفاعت کر سکیں گے۔ تو یا اللہ پاک، وہ امت میری امت ہو۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7ویں نمبر پہ یہ فرمایا کہ وہ آپ کی کتاب پر ایمان لائیں گے اور کافروں سے قتال کریں گے، یعنی جہاد کریں گے، اور کانے دجال سے بھی وہی لوگ لڑیں گے۔ تو یا اللہ پاک وہ امت میری امت ہو۔ ان سب باتوں کا جواب اللہ پاک نے ایک ہی فرمایا، اور وہ جواب یہ تھا کہ وہ امت تو میرے احمد کی امت ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ ان کے آگے سے جو الفاظ تھے وہ آپ کے ایمان کو اور تازہ کر دیں گے۔ انہوں نے فرمایا یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کاش میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہ وہ امت ہے کہ جن کے بارے میں اتنے جلیل القدر نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ دعا کی کہ کاش مجھے بھی اس امت میں پیدا کر دیا جاتا، میں اس امت میں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔